ایک اور ہم مفصل تجزیہ حاصل کریں گے۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں ہمارے ملک کے بہت ہی نامور قابل قدر ریلیجس افیئر اسکالر ہیں جناب جاوید احمد غامدی، ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ غامدی صاحب۔ موضوع آپ نے سماعت فرمایا ہوگا کہ ہمارے ہاں جو علماء دین ہوتے ہیں یا جو امام ہیں یا جو مبلغ ہیں، ان کی پہچان ہے محراب، ان کا حجرہ اور اس قسم کے معاملات، دینی مدرسہ، اس قسم کی اسی معاملات کی تعلیم۔ لیکن جو جدیدیت کے تقاضے ہیں، جیسے مولانا طارق جمیل نے جب ایک فیشن برانڈ کی بات کی یا انہوں نے کاروبار کی بات کی تو کافی اس پہ بحث شروع ہو گئی کہ یہ اس چھاپ کے لوگ یا اس امیج کے لوگ یا اس پہچان کے لوگ اس قسم کے کاموں میں کیسے داخل ہو رہے ہیں، اور اس سے یہ لگتا یہ ہے کہ یہ ایک ہمیشہ کے لیے ایک خلیج بنتی چلی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے کہ دور جدید اور جو ہماری کلرجی ہے اس میں یہ گلف جو ہے یہ بڑھتا رہے گا۔ اس کو پاٹا جا سکتا ہے؟ میرے نزدیک پاٹا جا سکتا ہے، پاٹنا چاہیے۔ میں تو اس پر مولانا طارق جمیل صاحب کو مبارک پیش کروں گا۔ یہ نہایت ہی اچھا اقدام انہوں نے کیا ہے۔ آخر ہمارے دینی مدارس کیوں اس صورتحال سے دوچار رہے ہیں؟ ہمارے علماء کی تاریخ ہے، صحابہ کرام میں جو لوگ جلیل القدر علماء تھے سب یا کاشت کرتے تھے، باغات میں جاتے تھے یا تجارت کرتے تھے۔ بہت بڑے بڑے علماء بڑے کاروباری رہے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کے بارے میں کس کو معلوم نہیں ہے کہ ان کا کاروبار تو اس زمانے کے لحاظ سے بین الاقوامی تجارت کی نوعیت رکھتا تھا۔ جساس ہیں، بزاز ہیں، یہ نام ان کے کاروباروں کی وجہ سے رکھے گئے ہیں۔ اسی طرح بر صغیر میں بھی علماء بہت سے کام کرتے رہے ہیں، جائیدادیں رہی ہیں، اوقاف رہے ہیں۔ یہ جو چندہ ہی مانگنا اور اسی کی بنیاد پر ادارے قائم کرنا ہے، یہ تو بر صغیر میں انگریزوں کے آنے کے بعد شروع ہوا، اس سے پہلے یہ کوئی روایت نہیں تھی۔ تو میں تو اس پر بہت اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مولانا نے ایسا سوچا اور وہ اپنے مدارس کو بھی یہی راہ دکھانا چاہتے ہیں۔ تو یہ فرمائیے گا کہ اب یہ تو دور ہے ٹیکنالوجی کا، اب یہ دور ہے جدید کاروبار کا، اب تو تمام رولز آف بزنس بھی بدل گئے ہیں، رولز آف گیمز بدل گئے ہیں، اور ہماری جو مدارس میں جو تدریس ہے، جو تعلیم ہے، اس میں بھی یقیناً تبدیلی آ رہی ہے۔ کئی ہم نے دیکھا ہے مدارس جہاں پہ ان کی مگر وہ بہت آٹے میں بالکل ایک نمک کے برابر ہیں۔ اس جدیدیت کی یہ والے تقاضے جو دینی حدود کے اندر بھی رہے ہیں، جس میں کہ جیسے مولانا نے مثال کے طور پہ برانڈ کی بات کری، ایک ملبوسات کے برانڈ کی بات کی، اس فاصلے کو بھی جو ہے ہمیں سمیٹنے کے کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے غامدی صاحب؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ ایسے ہی علماء آگے بڑھیں، وہ اچھی روایتیں قائم کریں۔ ان میں کوئی چیز کہیں قرآن حدیث میں نہیں لکھی ہوئی، بس ایک روایت بن جاتی ہے، لوگ اس کے اسیر ہو جاتے ہیں۔ تو مولانا طارق جمیل کی طرح کے لوگ یا اور اس طرح کے بڑے علماء اگر آگے بڑھ کر اس کو توڑ دیں، مدرسوں میں ہنر بندی کے مراکز قائم کیے جائے، اسی طرح سے مختلف نوعیت کی تکنیکی ٹریننگ کے مراکز قائم کیے جائیں، یہ جو سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں طلبہ وہاں سے پڑھ کے نکلتے ہیں، آخر یہ مسجدوں کو کیوں تلاش نہ کریں؟ یہ جائیں، ہنرمند ہوں، کام کریں۔ ہنرمندی یہ تو بڑے شرف کی چیز ہے، ہمارے پیغمبر نے تو اس کی بڑی تحسین کی ہے۔ تو میرے نزدیک تو ہر مدرسے کے ساتھ ایسے ٹریننگ سینٹر ہونے چاہیے جس میں لوگ بہت بڑے ہنر سیکھ لیں اور پھر وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں، وقار سے اپنی روزی کمائیں۔ اس وقت تو یہی ہے کہ ایک عالم جب وہاں سے پڑھ کے نکلتا ہے، یا وہ مسجد میں جائے گا یا زیادہ سے زیادہ تدریس کا پیشہ اختیار کر لے گا۔ خود تدریس بھی تو ایک باوقار پیشہ ہے، یونیورسٹیوں میں بڑے بڑے علماء پڑھا رہے ہیں، اسی طرح کا معاملہ کالجوں میں ہے اور بھی بعض مدارس میں ہے۔ تو اگر یہ سب چیزیں جائز ہیں تو اسی طریقے سے ہمیں کاروبار بھی کرنے چاہیے، ہنر بھی سیکھنے چاہیے، اور یہ نئے نئے طریقے جو ہیں ان کو بھی اب متعارف کرانا چاہیے۔ ان کو ہم متعارف کرائیں گے تو ہمارے طلبہ کا ذہن کھلے گا، ہمارے اساتذہ اپنے آفاق بلند کریں گے، اور اس طریقے سے علماء کو ایک عزت ملے گی اور علماء کاروبار کر کے اچھی روایات قائم کریں گے۔ بڑی نوازش، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ محترم جاوید احمد غامدی ہمارے ساتھ موجود تھے۔